السلام علیکم۔ پروگرام طاہر ملک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محسن۔ نواز شریف کو ایک دفعہ پھر سے مسلم لیگ نون کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ آئیے جانتے ہیں ملک صاحب سے ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی ملک صاحب۔ ملک صاحب، کل مسلم لیگ نون کے جو پارٹی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر نواز شریف کو ایک دفعہ پھر سے پریزیڈنٹ مقرر کر مطلب کہ انتخاب کر لیا گیا، کوئی بھی ووٹ ان کے اگینسٹ نہیں ڈالا، تو یہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ دیکھو، یہ اصل میں جو ہماری سیاست ہے نا پاکستان کی، وہ ہے پاور پالیٹکس۔ اب تمہیں پوچھنا چاہیے مجھ سے پاور پالیٹکس میں کیا سمجھتا ہوں۔ پاور پالیٹکس ہوتا ہے کہ اس کے لیے مقبولیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کے نمبر آف ووٹس میٹر نہیں کرتے، آپ سٹرکچر نظام کے ساتھ مل کے طاقت لیتے ہیں۔ تو کل کا دن نواز شریف کی وکٹری تھی، کل کا دن نواز شریف کا جشن تھا۔ ایک آدمی جس میں پورا پاکستان سوچ رہا تھا 2016-17 میں کہ اس کی سیاست ختم ہوگی۔ ویسے مائنڈ یو ویری انٹرسٹنگلی، اکبر جو اپنا جلال الدین اکبر تھا، اس سے جو ہائیسٹ ٹرنیور ہے نا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا، نواز شریف وہ ریکارڈ توڑ گیا۔ ہی اسٹارٹیڈ ہز کریئر ان 1981، اور میرے خیال تمہاری پیدائش سے بھی بہت پرانی بات ہوگی۔ 81 سے لے کے 2024 تک وہ پاکستانی سیاست کا ایک مین اسٹریم کا پلیئر ہے، چاہے اپوزیشن میں رہا ہے یا حکومت میں رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ 20 اور 24 یہ تقریباً 43 لانگ ایئرز بنتے ہیں، اور 43 لانگ ایئر ہسٹری میں کل اس نے جو جشن منایا اپنی کامیابی کا، وہ اس میں جو الفاظ کیے اس کو چھوڑ دو۔ میسیج یہ تھا، وہ کتنے گیا تاڈا 2016-17، کدھر گیا ثاقب نثار؟ اس نے کہا تھا تم نااہل ہو، کدھر گیا میری ملک؟ اس کے اوپر تو یہ سوال بھی آ جاتا ہے نا، جب یہی پارٹی کے انتخابات پی ٹی اے کے ہوئے تو سپریم کورٹ نے اس کو دوبارہ کرانے کا کہہ دیا کہ صحیح نہیں ہوئے ہیں، اور ابھی نون لیگ کے ہوئے ہیں، نواز شریف سلیکٹ ہو گیا، اس کے اوپر سپریم کورٹ خاموش ہے۔ نہیں، اس میں تم لوگوں کی جہالت ہے سب سے بڑی۔ پاکستان کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے نا، اس میں ہر پارٹی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ انتخابات کا کون سا سسٹم لے کے آتی ہے۔ آپ کو جو میں قانونی بات کر رہا ہوں، اب نواز شریف نے کل وہ فارمولہ نکالا جو اس کو لیے سوٹ کرتا ہے۔ خان صاحب کے دماغ میں جمہوریت بڑی تھی نا کہ جمہوریت ہوگی، الیکشن ہوگی، تو پھر جتیاں پئی ہیں نا۔ اب کل جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی ہاتھ کھڑا کر دیں جو نواز شریف کو صدر بنانا چاہ رہا ہے، تو اتنے ہاتھ کی وہ تاڑیاں اپنا کچھ سوچ سکتا ہے، وہاں کھڑا نہ ہو تو آپ صدر بن گئے۔ بلکہ تمہیں ایک اور ایڈیشن چیز بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں، نواز شریف نے ایک تیر میں 5 شکار کیے، بلکہ 15,000 شکار کیے۔ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اپنا نا وہ احسن اقبال نے کہا کہ یہ صدر بن گیا، مبارک ہو۔ یہ ہاؤس بات سنو، کیا اب آپ نواز شریف کو یہ پاور دیتے ہیں کہ وہ جس کو مرضی نامزد کر دیں؟ یعنی کہ کل ایک تیر میں 2 نشانے کیے۔ کہنے کا مطلب یہ نواز شریف اپنے آپ کو پھر پرائم منسٹر کے نامزد کرنے جا رہے ہیں؟ وہ تو ادھر جا رہا ہے، وہ بعد میں بات کریں گے۔ میں کل پہلے اجلاس کی بات بتاؤں۔ اب نواز شریف نے کل اچیو کیا، وہ پریزیڈنٹ بن گیا پارٹی کا، اور اس کے ساتھ اس نے لیگلی پاور یہ بھی لے لی ہے جس کو مرضی جنرل سیکرٹری بنائے، جس کو مرضی نائب صدر بنائے، اور آرام سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے کہا جی یہ ہاؤس ایگری کرتا ہے اس سے کہ ہاں۔ اب تمہارے وہ سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کا رول یہ بتاتا ہے کہ پارٹی اپنے انتخابات کا طریقہ کار خود ڈیزائن کرے گی، جو مرضی بنا لے، کہ 5 بندے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کر لیں۔ نواز شریف نے انتہائی پاکستانی فارمولہ رکھا، انہوں نے کہا یہ ڈنڈا ہے، یہ پستول ہے، دسو کہڑا نواز شریف صدر نہیں جانا۔ صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ سر اس پہ تو عمران خان کو بھی سب نے چیئرمین انتخاب کیا تھا، اس کے اوپر تو کورٹ آ گیا، نہیں، عمران کی الیکشن کمیشن آ گیا، کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ ڈیئر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، عمران خان کی پارٹی نے جو الیکشن کمیشن کو سسٹم بتایا تھا نا، اس کو خود ہی فالو نہیں کیا۔ یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہم اس طرح الیکشن کرائیں گے۔ اس میں انہوں نے ایک اعلان کرنا تھا کہ اتنے دن پہلے اناؤنسمنٹ ہوگی، اتنے پہلے لوگ فارم جمع کرا سکیں گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ یار یہ جو نظام ہے نا، اللہ کا شکر ہے ہم نے جو نظام بنایا اس میں اتنے ہم نے انگلش میں قوانین لکھ دی ہیں تم جیسے پڑھے لکھے لوگوں نے، کہ آپ جس مرضی جو وقت جو مرضی کر لیں۔ اب عمران خان نے وہ آرگومنٹ پی ٹی اے کا صحیح تھا کہ اگر آپ یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں تو ساری جماعتیں یہی کام کرتی ہیں۔ تو اسی کو میں نظام کہتا ہوں نا، کہ جب نظام آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر سارے قوانین بھی آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ نظام نہیں ہوتا، طاقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، تو پھر انٹرپریٹیشن آپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ سر 97 میں بھی جو ہے نون لیگ سب سے پاورفل تھی، مطلب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئی تھی۔ اس وقت فارم 47 کے مطابق سب سے پاورفل ہے، 45 کے مطابق نہیں ہے۔ تو فارم 47 کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کا ٹینیور تھوڑا رہ گیا اور نواز شریف آنے والا؟ دیکھو کل کی جو اچیومنٹ ہے، نواز شریف نے اپنے آپ کو 0 میٹر کر لی ہے۔ بلکہ آج کی خبر یہ ہے جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، آج نواز شریف نے میرا خیال ہے اپنے آپ کو پرائم منسٹر ایک قسم کا ڈکلیئر بھی کیا۔ وہ کس طرح کیا ہے؟ آج اجلاس ہو رہا ہے
اس اجلاس میں اس نے کیا کیا, وزیر اعظم کو طلب کیا, ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق کو طلب کیا, ساری کیبنٹ کو طلب کر لیا, اور کدھر یہ لاہور کیا جاتی عمرہ, اور ساتھ بیٹی کو بھی بلا لیا. ہی از ہیڈنگ دی اجلاس. اب آج نواز شریف نے کہا وہ ہیڈ ماسٹر بن گیا, سوٹی رکھ لی ہے. اس نے کہا بتاؤ بھی بجٹ میں کیا کرنے جا رہے ہو, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, بجٹ یہ کرو, مجھے ایسا بجٹ چاہیے. تو پریکٹیکلی تو اس نے آج اناؤنس کر دیا, ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. مطلب ان قریب پھر ہم ان کو اسمبلی میں بھی دیکھیں گے. وہ تو اسمبلی میں ہی ایم این اے. اب میرا خیال ہے کہ تکلف سا ہوگا, اگر وہ جس دن چاہے گا وہ ریزائن کر دے گا, نواز شریف وزیر اعظم بن جائے گا. مگر میرا آرگومنٹ تھوڑا سا ہٹ گیا, ہی از آلریڈی مور دین اے پرائم منسٹر. وہ پارٹی کا بھی اسپرچول قائد بن گیا. جب وزیر اعظم آپ کے متحد ہے تو پھر آپ نے وزیر اعظم بن کے کیا کرنا ہے. ویسے اندر کی خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلا پرائم منسٹر نواز شریف بن جائے, وہ شہباز آؤٹ ہو عوامی جائے. سپورٹ تو ان کے ساتھ نہیں ہے, دیکھنے میں آتا ہے. اگر وہ پبلکلی باہر نکلیں تو ان کو وہ سپورٹ نہیں ملتی ہے, یا وہ جلسہ کریں وہ سپورٹ نہیں ملتی ہے. تو کیا ان ہاؤس اسی سے تبدیلی کر کے یہ پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ یار پاکستان کی پولیٹیکل نظام جو ہے نا وہ ڈنڈے کا نظام ہے, اس میں پیپل کو اتنے میٹر نہیں کرتے یار. مطلب کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہی کا تھا, وہی ختم ہو گیا. نہیں, ان کا وہ بیسیکلی وہ نعرہ تو تھا نوٹ کو اپنا, نواز کو عزت دو, چلو وہ بھی کہہ لو, ان کو عزت مل گئی, کہانی ختم ہو گئی. ووٹ کو عزت دینے سے کیا مراد ہے کہ ہمیں عزت دو, ہماری حکومت لگاؤ, حکومت سن لو. وزیر اعظم کون ہے؟ شریف صاحب ہیں. پنجاب کس کے پاس ہے؟ 70-60% پاکستان ہے, اس کی بیٹی ہے, آپ وہ پارٹی کا صدر ہے, اور ووٹ کو عزت کیا ہوتی ہے, عزت مل گئی ہے. سر سب سے زیادہ ووٹ کو عزت تب ملی ہے جب انہوں نے اپنے سارے کیسز کلیئر کرا لیے اور پاور فالو پھر آپ کے مطابق 0 میٹر ہو گئے. تو وہی بات ہے نا, میرا تو آرگومنٹ ہی یہی ہے کہ آپ کا جو پاور سٹرکچر ہے, جہاں خان کو عمران کو مار بھی پڑ رہی ہے, اور عمران مقبول بھی اسی لیے کہ اس نے اس کو للکارا ہوا ہے. نواز شریف نے بھی 2-4 دفعہ ہمیں بیچ میں میتا بچت بننے کی کوشش کی ہے. اس نے انگلینڈ سے آنے سے پہلے بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے تھے, نام لے کے جرنیلوں کے انہوں نے بولا تھا دیکھ لوں گا. نہیں, وہ دیکھ لیا, واقعی صحیح بات ہے. اگر آپ ایئرپورٹ سے آئے ہیں, وہیں پہ آپ کی وہ انگوٹھے نہیں لانے والی مشینیں وہاں پہنچی ہوئی ہیں, ایک دن میں آپ کے فیصلے ہو رہے ہیں, تو اس نے دیکھ لیا. پالیٹکس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عوام کو بیوقوف بنا لیں, عوام کے جو شعور مل رہا ہے وہ ان سے غائب کر دیں, اور ہم پالیٹکس کر کے سیٹ پہ راج کریں. نہیں, میرا لیے بیوقوف کیا ہے, ایسے ہی ہے. مطلب عمران جب 2018 میں جیتا تھا, میری اپنی رائے ہے, وہ سسٹم کے ساتھ جیتا تھا, وہ پاپولر نہیں تھا. نواز شریف بھی اس طرح ہمیشہ جیتتا ہے. اس وقت بھی جتنے بھی سرویز ہوئے تھے نیشنلی انٹرنیشنل, اس وقت تو عمران کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ تھی 2018 میں. جی سر نو بالکل, ناٹ ایٹ آل. 2018 کے اندر بھی پنجاب میں فیکچوئل آئی کین پروو دیٹ کہ 2018 میں پنجاب میں پی ایم ایل جیتی تھی, اور اس کو ہرایا گیا تھا. اپنا عثمان برداز جیسا ہیرے کی تلاش ہم نے کرنی تھی. نواز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجاب میں تلاش کر لیے پہلے ہی نہیں. میرا پوائنٹ ہے میچ برابر ہے. یہ تمہاری جنریشن کو یہ خیال ہے نا کہ عمران خان ایک بہت اصولی آدمی ہے اور بڑا قانونی آدمی ہے, اس نے بھی یہی راستے اپنائے. 2018 میں کیا تھا, اس کے انہی لوگوں سے تعلقات تھے. میں اب کہہ نہیں سکتا, اچھا نہیں, مناسب نہیں ہے, میں جرنلسٹ نہیں ہوں. اس نے ایک دفعہ غلطی کی, تو پچھلے 40 سال سے سیم غلطی کرتے آ رہے ہیں. عمران خان نے پھر تقریباً 9-10 مہینے سے ایک سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, جیل کے اندر ہے, اس کا نام لینے پہ پابندی ہے, اس کے بیان پہ بھی پابندی ریسنٹلی لگ گئی ہے. یہ باقی سارے تو ڈیل کر کے پاکستان چھوڑ گئے تھے. تو بھائی عمران نے بھی یہ کیا نا, 25 سال سیاست کرتا رہا, تو اس کو یہی لگا کہ سیاست تو میں بھی تقسیم فرما رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. جس دن اس کو سمجھ آئی کہ پاور مکینک سے کچھ ہو رہا ہے, اس کا الیکشن سے تعلق ہی کوئی نہیں, وہ وزیر اعظم بن گیا. ڈیل تو پہلے دن سے آفر ہو رہی, ڈیل کرے پاکستان چھوڑیے. 10 مہینے سے ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ہر قسم کی سختی. نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, تم کچھ اور بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ابھی تک کوئی بندہ بمشہور عمران خان پاور میں ووٹوں سے نہیں آیا. میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ جانے کی بات کر رہے ہو. اب عمران کی بعد میں بات کرتے ہیں پریزنٹ سچویشن. میں دوبارہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, پاکستان کی سیاست میں ابھی تک کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں ہے جو پیور عوامی ووٹ کے ساتھ طاقت میں آیا ہو اور پیور عوام کے ووٹ سے نکلا ہو. 26 پرائم منسٹر آئے ہیں, سارے سسٹم سے سلام دعا کر کے, سر پہ ہاتھ پھرا کے وہی آئے ہیں, تب ان کو پاور ملی. سر ایک اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے نا, طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے. آپ کی اسٹیٹمنٹ سے وہ تو بالکل ہی زیرو ہو گیا. تو طاقت کا اصل سرچشمہ ہے پھر کون پاکستان؟ وہ تو سب کو پتہ ہے, ہم جس کا نام نہیں لیتے. اب نواز سن لیتے ہیں, یہ کس کا تھا, یہ اپنا کیا نام ہے, نعرہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, وہ بھٹو تھا. اور اس پہ کسی کو شک نہیں ہے میرے سمیت, میں ٹین ایج تھی میری اسے. بھٹو واز ڈیفینیٹلی پاپولر, طاقت کا سرچشمہ اس کے ساتھ تھا. 2.5 سال وہ کال کوٹری میں رہا ہے پھانسی کی تلاش کے لیے. 2.5 سال منہ سے نام لیتے ہیں, پھر اس کو پھانسی بھی ہوگی. تو کیا کدھر گئی طاقت کا سرچشمہ؟
عمران خان کے ساتھ بھی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میری رائے ہے، یہاں پہ میں خبر نہیں دیتا. آپ کے کہنے کا مطلب عمران خان کو بھی 2.5 سال بعد پھانسی ہو جائے؟ نہیں، وہ میرا حال ہے ویسے ہی 72 کا، باقی میرا حال ہے جو پلان ہے وہ اس کو جیل میں رکھنے کا، کیونکہ عمران کو پھانسی دینا بڑی مہنگی ہو جائے گی، نقصان دہ ہوگا. مسلم لیگ نون حکومتیں کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتی عمران کو پھانسی دے کے. تو یہ بڑے تیز لوگ ہیں یہاں کا جو نظام ہے، اور اپنا نواز شریف ہے، انہوں نے سوچا ہے کہ اس سے جان کس طرح چھڑائیں. ان کو اس کو بھٹو نہیں بننے دینا، کسی صورت نہیں عمران کو اس کی جان لی جائے گی. اس کا جان لینے کا آسان طریقہ جو کر دیا، ایک تو اس کو جیل میں رکھو، ایک مقدمہ ختم ہو تو 5 نئے کر دو، 5 ختم ہو تو 50 کر دو، 50 ختم ہو تو 550 کر دو، اور 7 پابندی لگا دیے بیان دینے پہ. تو اس کو فزیکلی تو مار دیا آپ نے. سر جو نواز شریف کی باڈی لینگویج انگلینڈ میں ہوتی تھی پریس کے سامنے، جو اسٹیٹمنٹ دیتے تھے یا ویڈیو لنک سے خطاب کرتے تھے، کل کچھ اس قسم کی باڈی لینگویج ان کی دیکھنے کو ملی ہے. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف جو ادھر ایک سٹانس لے کے کھڑے ہوئے تھے عوام میں پاپولر ہونے کے لیے، اب پارٹی سے عدالت ملنے کے بعد وہ دوبارہ سے اس سٹانس کے اوپر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ووٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سٹانس آپ کو چینج کرنا پڑے گا تو ملے گا، اس طرح تو نہیں ملے گا کہ آپ اس شوز میں بھی رہیں اور آپ کو ان کا یار یہی علمی ہے نا تم جیسے پی ایچ ڈیوں کا، کہ تم سارا سمجھ رہے ہو کہ پاکستان میں ووٹ میٹر کرتا ہے. پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں مقبولیت اور قبولیت، میں اپنے بڑے اچھا دوست اپنا سہیل وڑائج کو کون کروں گا، یہاں خالی پاپولیرٹی میٹر نہیں کرتی. اس نظام یہاں کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے، جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اس میں ایک فیکٹر نہیں چاہیے. اگر ایک فیکٹر ہوتا تو مقبولیت میں شیخ مجیب بہت آگے تھا. 71 میں وہ وزیر اعظم نہیں بنا، مقبولیت فیل ہوئی. اگر مقبولیت ہوتی تو 77 میں دوبارہ ذوالفقار علی بھٹو نے جیتنا تھا، وہ نہیں جیتا، اس کو پھانسی ہوئی. اگر مقبولیت ہوتی تو آج یہ میری رائے ہے، آج عمران خان نے وزیر اعظم بنا تھا، وہ نہیں، آج جیل میں پھنسا ہوا ہے. میں جو پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا ملک ہے، یہاں کا ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل سینیریو ہے. یہاں پہ آپ کو مقبولیت بھی چاہیے اور قبولیت بھی چاہیے، اور یہاں کا انٹیلیجنٹ پولیٹیکل لیڈر وہ ہوگا جو مقبولیت بھی ساتھ رکھے اور ساتھ قبولیت بھی رکھے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے طاقتوروں کو ساتھ لے کے. بھی ہونا چاہیے. ہاں، یہ اس طرح ہے، یہ یہاں کی ریئلٹی ہے. اور عمران نے اس کو چیلنج کیا. اب اس سے تم سوال کر سکتے ہو، عمران نے اس کو چیلنج ضرور اس کیا. چیلنج کرنے کا عوام کو کتنا خمیازہ بھگتنا پڑے؟ لوگوں میں میرے مایوسی ہوئی ہے، لوگوں کو یہ جو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں، میری عمران سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی جب اس نے پارٹی بنائی نا، تو میرا اس سے بڑا پیار تھا. میں عمران کی پولیٹیکل زندگی میں میرا بڑا ایک مزیدار سا رول ہے. میں پہلا صحافی ہوں جس نے اس سے سوال کیا تھا. اس نے لاہور میں ہالیڈے ان میں جب پارٹی بنائی تھی 96 میں. تو وہی پوائنٹ ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو مقبول ہو کے کروں گا، تو اس نے 26 سال اس کو کچھ نہیں ملا. 26 سال کے بعد اس کو یہی ریلائز ہوا کہ یہاں کا جو پاور سٹرکچر ہے وہ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے. تو اس نے اس کے ساتھ مکسنگ کی، طاقت نظام کے ساتھ بنا، تو ایک دم 2018 میں جیت گیا. تھوڑا مزاحیہ ہی ہو جائے گا کہنے پہ. اسی طرح عمران خان کا قبول ہے کرنے کے بعد عدت کیس چل رہا ہے، تو قبولیت کے بعد بھی کیس پڑ گیا، تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ نہیں، قبولیت سے آپ نے پھر ریبیل کیا ہے نا. دیکھو عمران کو تم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا، تمہاری جنریشن کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی صحافیوں اور پولیٹیشین کو بھی عمران کی سمجھ نہیں آ رہی. عمران ایک دیوتا ہے، عمران ایک امیج ہے، وہ ایک عجیب نارسزم کا شکار ہے. یار وہ اس نے زندگی میں پاپولیرٹی دیکھی ہے. اس وقت دنیا میں جتنے بھی فیسز ہیں، ہی از دا اونلی مین جو 70s سے اس کو کیمرہ میڈیا اس کے پیچھے پڑا ہوا. کب سے؟ 70s میں. میں تمہیں گارنٹی 50 سال میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، اس وقت دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی پولیٹیشین، کوئی اسپورٹس مین، کوئی ایسی ٹاپ بندہ نہیں ہے جس پہ 50 سال سے دنیا کا میڈیا اس کے پیچھے فالو کر. یار اس کے ہی از ناٹ اے نارمل مین، وہ تو نارمل آدمی کے مسئلے. اب نواز شریف بڑا تیز ہے، نارمل آدمی ہے، پاور کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہاں پہ. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، بڑی اچھی اگزامپل ہمارے دوست ہیں وہ دیا کرتے تھے کہ پنجابیوں میں یہ بڑی سمجھ ہے کہ پیری پہنا کہ گریوان تو پہنا. عمران خان میں اس طرح کی انٹیلیجنس نہیں ہے. اب عمران خان نے سیدھا ہو گیا، وہ کہتا ہے یار پاور، اس کو غلط فہمی ہوگی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. بھٹو کو فالو کیا ہے عمران نے، اس نے سٹینڈ لے لیا. اور اب جتنی بھی اندر کی خبر تمہیں دینے لگوں، جتنی بھی عمران سے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے نیگوسیشن کی کہ آپ ٹھنڈے ہو، یہ لڑائی لڑائی بند کرو، اس نے کہا کر دیتے ہیں، میرا مینڈیٹ دے دو، حکومت میری ہے. وہ اس سے اکڑا ہوا ہے، اور یہ عمران کر سکتا ہے کیونکہ عمران از ناٹ اے آرڈنری پولیٹیشین. وہ بہت بڑا امیج ہے. عمران کو میں فزیکلی بھی ملا ہوں، اس سے جانتا ہوں. عمران کے لیے کہتے ہیں نا پنجابی جھکنا، تھلے لگنا، وہ ہو ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا. یار ہی از لارجر دین لائف.